يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله المولانا العظيم۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر بھی ہم غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ محترم سامعین عزام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں اپنی بات کو آگے لے جانے سے قبل ایک اہم بات آپ لوگوں کے گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے دوستو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ تقریر سن کر اور جتنی بھی اصلاحی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں وہ لوگ اپنے اپنے کام کے اندر مشغول ہے اور وہ لوگ اپنی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اور ہر خطیب اپنی مسجدوں کے اندر جمعہ سے قبل آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیان کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایک رسم و رواج ہے جس کو ہم آپ پورا کر رہے ہیں کہ جمعہ سے قبل تقریر کی جائے، بیان ہو، تب جا کر کے جمعے کی نماز ادا ہوگی؟ یہ جمعے کی نماز کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ آپ اگر یہ نہ چاہیں کہ میں تقریر سن کر اس پر عمل کروں تو پھر آپ سے کوئی زبردستی عمل نہیں کروا سکتا ہے۔ میرے دوست، امت کی اصلاح اور امت کے اندر انقلاب اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اس وقت تک کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم اسے بدل نہیں سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، جو بات بھی کہی جا رہی ہے اور جو بات آپ سن رہے ہیں تو اس نیت سے سنیں کہ جو اچھی بات ہے اور جو ہمارے اندر لانے کی چیز ہے، ضرورت ہے، اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں داخل کریں گے انشاءاللہ، تب جا کر کے ہمارا فائدہ ہوگا۔ آپ اگر نہ چاہیں تو بولنے والے، کہنے والے، اپنی خدمت انجام دینے والے اور کہنے والے کہہ کر چلے جائیں گے، ان کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ان باتوں کو سن کر اس پر عمل نہ کریں تو میرے دوستو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بس آتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کر چلے جائیں اور یہ جو جمعے سے پہلے جو بیان کا رواج ہے اس کو ختم کر دیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے دل میں یہ نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ تو میرے دوستو، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ آئیں کہ جو بات کہی جاتی ہے اور جو ہماری زندگی کے اندر جو چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں کو انشاءاللہ سن کر اور اس کی تحقیق کر کے اس کو عمل میں لے کر کے آئیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ غلبہ دین کا کیا ہے، یعنی غلبہ دین کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ تمام مذہبوں پر اور تمام دھرموں پر اور تمام جماعتوں پر غالب ہو کر کے رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور اسلام مخالف جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب یہ چاہیں گے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام ختم ہو جائے، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور یہ آج سے نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب بھی کوئی حق آیا ہے، یعنی حق کی دعوت لے کر کے دنیا کے اندر آیا ہے، تو اس کے خلاف اس کے مخالفین بھی دنیا کے اندر جنم لیے ہیں، اور سب نے یہ چاہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے حق کو دبایا جائے، حق کو ختم کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ نہیں، ہمارا جو نور ہے، ہمارا جو
یہ تمام ادیان پر، تمام دینوں پر اور تمام مذہبوں پر غالب ہو کر کے رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو یعنی اسلام کو غالب کر کے رہیں گے، اگرچہ کہ کافروں اور مشرکوں کو برا لگے، اگرچہ کہ کافروں اور مشرکوں کو برا لگے، اللہ تبارک و تعالی اس دین کو کامل و مکمل کر کے رکھیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ گھبرائیں نہیں کہ اسلام کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ آپ کو گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے، اور کن سے وعدہ کیا ہے؟ اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتلا دیجئے کہ آپ کبھی بھی نہ گھبرائیں کہ آپ کے خلاف آوازیں بلند کی جائے گی اور آپ کو مٹانے کی سازشیں کی جائے گی، لیکن کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، تو ہمارے دل میں پھر خوف کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے دل میں خوف کی کوئی جگہ نہیں ہے، قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں رچی جاتی ہے سب کے سب اس دنیا سے مٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب یعنی حق کے مقابلے میں باطل کھڑا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے مٹا کر کے دکھلایا ہے۔ میرے دوستو اس کی مثال موجود ہے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے کہ اے دیکھنے والوں دیکھو، اے نظر رکھنے والے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ آئے اور اس کو دبانے کی کوشش کی، کلمہ حق لا الہ الا اللہ کو مٹانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مٹا کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دل سے اس خوف کو نکال ڈالیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر بھی ہم غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے واضح انداز میں فرما دیا ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ اے نبی آپ بتلا دیجئے کہ یہ حق جو ہے، یہ اسلام جو ہے، یہ تمہارے رب کی جانب سے ہے، جس کا دل چاہے اختیار کر لے اور جس کا دل چاہے وہ انکار کر دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس کو دو راہ دکھلائی اور دو راستے بتلائے، ایک شکر کا اور ایک کفر کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے کہ جس کو من چاہے، جس کو پسند کرتے ہو اس کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تم ناشکری یعنی کفر کے راستے کو اختیار کرو گے تو تمہارے نتائج بہت ہی برے آنے والے ہیں، تمہارے رزلٹ جو ہے بہت ہی برے آنے والے ہیں، اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ شکر کے راستے کو اختیار کرتے ہیں یعنی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیابی و کامرانی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے نتیجے بھی بتلا دیے ہیں کہ اگر کفر اختیار کرو گے تو ناکامی ملے گی اور شکر کا راستہ یعنی ایمان کا راستہ اختیار کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ اس لیے میرے دوستو آج جو اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کرنے کی چیز کیا ہے، کرنے کی چیز کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اس نازک دور میں پرفتن حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو کرنے کی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس پر کامل طریقے پر ایمان رکھیں، کامل طریقے سے بھروسہ رکھیں کہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ دین اسلام غالب ہو کر کے رہے گا، تو اس پر ہم لوگ کامل یقین رکھیں
اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کے پھیلاؤ میں ہم رکاوٹ نہ بنیں، اسلام کی نشر و اشاعت میں ہم رکاوٹ نہ بنیں، بلکہ اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں اور اس کو سمٹنے کا ذریعہ نہ بنائیں اپنے آپ کو۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے اور ہمارے کردار سے کہیں اسلام کے خلاف افعال صادر تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں؟ کہ اگر ہم سبب بن رہے ہیں آج کے اس دور میں بھی، اور ہمارے عادات سے، اخلاق سے اور اسی طریقے سے ظاہری لباس سے اگر اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں اگر ہم رکاوٹ بن رہے ہیں تو ہم اس کو دور کریں اپنے ظاہر اور باطن سے۔ میرے دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دور حاضر کے اندر غیروں کو یہ دکھلائیں کہ ہم مسلمان ہیں، غیروں کو یہ دکھلائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں، ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، کہ اگر ان میں سے آدھے مسلمان بھی اگر اپنے اسلام کا اظہار کر دے، اپنے اسلام کا اظہار کر دے اور اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے بتلا دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے اور ہم نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے دوستو اس دن کفر اپنے کپڑے کے اندر پیشاب کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نفس کو، اپنی ذات کو اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ اور وسیلہ بنائیں۔ اور تیسری چیز جس کی ضرورت ہے کہ دین کی دعوت میں ہم لوگ حساس ہو جائیں، دین کی دعوت میں ہم لوگ حساس ہو جائیں۔ دین کی دعوت صرف کسی ایک طریقے پر محدود نہیں ہے کہ ہم جس میدان میں بھی ہیں، جس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، ہم کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے دعوت دی جائے اس کو، بلکہ اپنے اعمال سے اور